اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 رمضان المبارک، اس کی ایک بڑی تاریخی اہمیت ہے۔ جنہوں نے تاریخ نہیں پڑھی یا تاریخ اسلام سے واقفیت نہیں رکھتے، آج کا دن یعنی 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو اسلام اور کفاران مکہ کے درمیان پہلا معرکہ سرزد ہوا، جس کو بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب آپ لوگوں کو غزوہ بدر تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس معرکے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک تاریخی فتح دی، اور اسی فتح کے باعث پھر اسلام آگے سے پھلنا پھولنا شروع ہو گیا۔ کفاران مکہ کے اوپر ایک جو رعب اور دبدبہ تھا، وہ اسی غزوہ بدر کی مرہون منت تھا۔ لیکن آپ میں سے بہت کم لوگ واقف ہوں گے کہ اس کا نام بدر کیوں پڑا۔ تو یہ ایک علاقہ ہے جو مدینہ منورہ سے لگ بھگ کوئی 80 میل کے فاصلے پر ہے، اور پرانے وقتوں میں یہاں پر میلوں کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اس جو جگہ جہاں پر ایسے اہتمام کیے جاتے ہیں، وہ چونکہ آباد جگہ ہوتی ہیں، وہاں پر کوئی نہ کوئی ایسی آسائش ضرور موجود ہوتی ہے جو انسان کے لیے ضروری ہو۔ تو وہاں پر ایک پانی کا کنواں تھا، اور اس پانی کے کنویں کو ایک جو اس کا مالک تھا، اسی کے نام پہ اس کنویں کا نام بھی تھا۔ اس کنویں کا نام بدر تھا۔ تو جب یہ وہاں پر پڑاؤ پڑا مسلمانوں کی فوج کا بھی اور کفاران مکہ کی فوج کا بھی، تو اسی علاقے میں یہ جنگ وقوع پذیر ہوئی، تو اس لیے اس کا نام غزوہ بدر رکھا گیا۔ اب تھوڑا سا میں اس میں احوال مزید بیان کرتا ہوں، اس کے بجائے لمبی بات نہیں ہوگی کیونکہ زیادہ تر لوگوں نے اس واقعے کو اپنی چھوٹی کلاسوں میں پڑھا ہوتا ہے، ہر بندے کی زبان زد عام ہوتا ہے، لیکن چند ایک ایسے حقائق ہیں جو شاید تاریخ مکمل پڑھنے پر ملتے ہیں، یا جن کی مکمل ایکسس نہ ان کو تک نہیں پہنچ پاتے۔ یہ معرکہ جب سرزد ہوتا ہے تو اس وقت اسلام بہت ہی کمزور حالت میں تھا، نیا نیا اسلام تھا، اور جب یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے آتی ہیں تو ایک طرف جو حد مار کے لشکر تیار کیا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں، تو اس میں کل 313 لوگ تھے۔ اب یہ 313 لوگ وہ تھے جو اپنے ڈیفنس میں باہر نکلے، اور مدینہ شریف کو چھوڑنے کا مقصد یہ تھا، اس بدر کے مقام تک جانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کفار کو شہر میں داخل ہونے سے روکا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ شہر میں داخل ہو جائیں اور پھر نہ عورتوں کا خیال کریں، نہ بچوں کا خیال کریں، نہ بوڑھے لوگوں کا خیال کریں۔ تو ایک طور پہ ڈیفنس پہ آ کر حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کے ڈیفنس میں آ کر آپ نے بدر کا چناؤ کیا، اور وہاں پر جا کے جنگ لڑی گئی۔ تو ٹوٹل 313 نفوس کے ساتھ حضور علیہ السلام اس میدان کا حصہ بنے۔ آپ کے پاس کل ملا کر 2 گھوڑے تھے، اور باقی لوگ ایز اے پیادہ جو چلتے ہیں اسی طرح چل کے گئے، جبکہ کفار کا جو لشکر جو وہاں سے مکہ سے یہاں پر آیا تو وہ 1000 نفوس پر مشتمل تھا۔ تو ایک بہت بڑی تعداد دوسری سائڈ پر تھی، ہزاروں کی تعداد، اور یہاں پر صرف چند سو کی تعداد تھی۔ تو بظاہر یہ مقابلہ نہیں تھا۔ جنگ میں مقابلہ تب ہوتا ہے، آپ کبھی عام لڑائی بھی دیکھیں نا، جو آج کل کے دور میں آپ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں، تو اگر وہ انسانوں کی لڑائی ہے، جیسے وہ ایک UFC ایک لڑائی کرانے والا ادارہ ہے، لوگوں کی لڑائی آپس میں کراتے ہیں وہ لوگ، تو اس میں ان لوگوں کے ویٹ کیے جاتے ہیں، وزن کیے جاتے ہیں، ان کی جسمانی قد و کاٹ دیکھی جاتی ہے۔ تو اگر کسی کا 75 کلو وزن ہے تو اس کو 85 کلو والے کے ساتھ نہیں لڑایا جاتا، 85 کلو والے کے ساتھ 85 کلو والے کو لڑایا جاتا ہے۔ تو یہ وزن ہوتے تھے، یہ ایک رول تھا جنگ کا، ایک طریقہ کار تھا کہ آپ نے جب جنگ لڑنی ہے تو وزن برابر کرنا ہے کہ دونوں برابر ہیں۔ تو دیکھا جائے تو یہ جنگ نہیں تھی، کیونکہ اس میں وزن برابر نہیں تھا، ایک طرف 313 دوسری طرف ہزاروں کا لشکر، تو یہ تو لڑائی بنتی ہی نہیں تھی آپس میں۔ لیکن جو فرق تھا ان دونوں اطراف میں
وہ ایمان کی دولت کا تھا. ایک طرف ایمان کی دولت سے خارج لوگ تھے اور دوسری طرف ایمان کی دولت سے فیضیاب لوگ موجود تھے، جن کے سامنے حضور اسلام نے دین کا پرچار ایسے کیا کہ ان کو یہ معلوم پڑ گیا کہ اگر ہم اس دین کا پرچار کرتے کرتے، اس کی لڑائی لڑتے لڑتے، یہ جہاد کرتے کرتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ہمیں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، ہمیں جنتی لوگوں کی صف میں شامل کیا جائے گا، انعامات و اکرام سے سرفراز کیا جائے گا. تو یہ وہ حضور اسلام کی تربیت تھی کہ آپ نے ان لوگوں کو اس طریقے سے تربیت کی کہ وہ چند سو کا لشکر بھی ہزاروں کے لشکر کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا. اور پھر جب یہ مارکا سرزد ہوتا ہے تو اس کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس مارکے میں 70 کے قریب کفار مارے جاتے ہیں. یہ مستند حقائق میں آپ کے سامنے پیش کروں. 70 کفار مارے جاتے ہیں. مسلمانوں کی جانب سے 14 لوگ جام شہادت نوش کرتے ہیں. ان 70 میں سے 35 اور کئی روایات کے مطابق 36 کو مارنے والا وہ شخص ہے جس کو حضور نے فرمایا کہ علی و انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ میں اور علی اس دنیا اور آخرت میں بھی بھائی ہیں. تو 35 لوگوں کو مولا علی سرکار نے اس مارکے میں اکیلے جہنم واصل کیا. تو اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کے اوپر غلبہ دیا. اب یہ جو مقصد اس غزوہ بدر کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا تھا، اور مجھے یہ معلوم تھا کہ یہاں پر اگر میں ہاتھ کھڑے کرواتا تو زیادہ لوگوں کو معلوم ہوتا. ایک ایسی چیز ہے جو کتابوں کا حصہ رہی ہے، اسلامیات میں پڑھائی جاتی ہے، ہم زبان زد عام ہے، مساجد میں بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن اصل پہلو کی طرف آنا پڑے گا. ہمیں ظاہر کو چھوڑنا پڑے گا. وہ مارکا ہو گیا، اس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی، یہ چیزیں تاریخ کا حصہ بن گئی، ماضی کا حصہ بن گئی. ہمیں اصل پہلو کی طرف آ کے اس میں سے سبق لینا پڑے گا کہ آیا اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، غزوہ بدر کے واقعے سے. تو جو سبق میں نے اس سے اخذ کیا وہ یہ تھا کہ جب آپ کے پاس ایمان کی دولت ہو تو پھر آپ کو ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر آپ کے جسم میں طاقت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، پھر آپ کے دل میں اور دماغ میں تمازت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، اور آپ میں لڑنے کا فن اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے. اور یہ لڑنے کا فن آپ کو پھر مجبور کرتا ہے کہ جہاں پر حق و باطل کا مارکا ہو آپ باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں. اس غزوہ بدر کو میں نے بیان کرنا اس لیے بھی ضروری سمجھا کہ موجودہ دور میں بھی ہم کچھ ایسے ہی حالات سے دوچار ہیں. حضور علیہ السلام نے بھی ڈیفنس میں جا کے کہ مسلمانوں کے اوپر حملہ نہ ہو جائے، اور یہ ایک بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے کہ آیا یہ کفار مکہ چین سے کیوں نہیں بیٹھ رہے تھے، کیوں مدینہ شریف پر حملہ کر رہے تھے، کیوں وہاں پر جا کے جنگ مسلط کرنا چاہتے. تو ان مسلمانوں کا ٹریڈ روکنا چاہتے تھے جو دوسرے ممالک کے ساتھ تھا، وہ ان کو معاشی طور پر ویک کرنا چاہتے تھے، کمزور کرنا چاہتے تھے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ چونکہ وہاں پر اسلام بڑا پنپ رہا ہے، پھل پھول رہا ہے، تو ہم کیوں نہ وہاں پر جا کے مسلمانوں کو روکیں، ان کو ماریں، ان کو طے کر دیں، تاکہ یہ پھر اسلام یہاں پر اس کے پھیلنے کا سلسلہ رک جائے. تو اب یہ بھی ایک ڈیفنس تھا کہ آپ کے اوپر جنگ مسلط کی جا رہی ہے اور آپ نے اس مسلط کی جنگ کا جواب دینا ہے. تو آج بھی ہم اگر دیکھیں تو تمام مسلمان عالم جو ہیں ان کے اوپر جنگیں مسلط کی جا رہی ہیں مختلف طریقوں سے، مختلف ہیلے بہانوں سے. کبھی ٹیررسٹ کی آڑ میں، انتہا پسندی کی آڑ میں، کبھی کوئی اور مسئلہ سامنے رکھ کر، کبھی کوئی معاشی پہلو لے کر، یعنی کہ بہانے اور ہیلے ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمان عالم کو جو پہلے ہی زبحالی کا شکار ہے ان کو مزید جو ہے ان کے اوپر ایک بوجھ ڈالا جائے، ان کو مزید تنگ کیا جائے، جو اگلے حالات ہیں ان سے بھی ان کو فارغ کر دیا جائے. تو ایسے میں ہمیں ایسے واقعات سے، غزوہ بدر جیسے واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے میں بھی ایمان کی طاقت ہوتی تو آج ہم بھی سینہ سپر ہو کے کھڑے ہوتے. یہ جو ہمارا کسی کے سامنے ڈٹ کر نہ کھڑے ہونا ہے، اس کے پیچھے کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ ہم معاشی طور پر مضبوط نہیں ہیں. جو ہمارا ملک ہے یا دیگر مسلمانوں کے ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، دیگر ہیں، یہ کیا معاشی طور پر کیا کمزور ہیں؟ بے شمار معاشی وسائل ان کے پاس ہیں. ہاں، رونا وہ علیحدہ بات ہے، جیسے ہمارے ملک میں رونا رواج ہوتا ہے. آپ دیکھیں وزراء کی ایک لمبی لائن ہے، آپ دیکھیں جو لوگ پینشنرز ہیں ان کی لمبی لائن ہے، جو لوگ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں وہ 8-8 لاکھ روپے پینشن کی مد میں لے رہے ہیں مراد کے ساتھ. تو اگر وسائل کم ہوتے تو یہ کہاں سے لیتے بیچارے؟ آپ باہر کے ترقی یافتہ ممالک کی جا کے لسٹ چیک کریں ان کے وزراء کی، 5 6 7 8 وزراء سے وہ کام چلا لیتے ہیں.
ہمارے یہاں پر جب تک 100 کے قریب گزرا نہ ہو تو کام نہیں چلتا. مشیر اس کے علاوہ ہوتے ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ علیحدہ ہوتے ہیں. میں نے ایک صاحب کی، میں نام نہیں لیتا، میں ان کو فیکس کر رہا تھا، تو میں ان کی فیکس نمبر لینے کے لیے جب ان کی کانٹیکٹ ڈائری اٹھائی تو میں حیران رہ گیا کہ جو ہمارے کسی بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اس کے نیچے ایک پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے، ایک اور اسپیشل سیکرٹری ہوتا ہے، پھر ایک اسسٹنٹ ہوتا ہے، پھر اس سیکرٹری کا ایک اسسٹنٹ ہوتا ہے. یہ جب میں نے لسٹ گنی تو مجھے معلوم پڑا کہ 30 سے 35 لوگ صرف ایک وزیر اعلیٰ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اگر وہ وزیر اعلیٰ اتنا نااہل ہے کہ وہ خود سے کام نہیں کر سکتا اور پینسل اٹھانے کے لیے بھی اسے کسی اسسٹنٹ کی ضرورت ہے، تو پھر ایسے شخص کو ایک اچھے ادارے میں بٹھانے کا مقصد کیا بنتا ہے؟ آج ہمارا جو ملک ہے یہ کسی سے پیچھے نہیں ہے. معاشی وسائل بہت ہیں، اگر معاشی وسائل نہ ہوتے تو اتنی لمبی گاڑیوں کی قطاریں نہ ہوتی. ہمارے پاس بھی گاڑیاں ہیں، دیگر لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، معاشی وسائل ہمارے پاس بہت ہیں، لیکن ایمان کی طاقت نہیں ہے. اگر ایمان کی طاقت ہوتی، ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ جو موت ہے وہ کسی لگژری بیڈ کے اوپر بھی آ جائے گی، کسی بڑے اچھے فارم والے بستر پر بھی آ جائے گی. یہ اکثر سنتے ہیں نا کہ فلاں شخص جی صبح اٹھے تو مرا پڑا تھا. اگر یہ ہمارے میں ایمان کی طاقت ہوتی کہ موت تو اٹل ہے، آج نہیں ہے، تو پھر ہم میں سے ہر کوئی سینہ سپر ہو جاتا ہے، باطل نظام کے خلاف کھڑا ہوتا ہے.